ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أراد برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین جمعہ خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس کے تحت کچھ گفتگو آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم کریں گے۔ پچھلے خطبے میں ہم نے یہ چیز بیان کی تھی کہ حقیقت میں نفع نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے، کیونکہ وہی مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ تو وہ ہے، سارے اختیارات سارے تصرفات اسی کے ہیں، ہاتھ میں ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں، جو دنیا میں پیر ہیں، ولی ہیں، بزرگ گزرے ہیں، ان کو بھی اختیار کا، ان کو بھی جو ہے نفع نقصان
تو ہم نے وہ آیت بھی پیش کی تھی جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا تھا کہ لا املکو، کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، اپنی ذات کے لیے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا تھا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک تو دور کی بات ہے، میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک ہے نا. اور اسی کے تعلق سے آج بھی ہم نے آیت پڑھی ہے. دیکھیے کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا، کیونکہ لوگوں کے عقیدوں میں اتنا بگاڑ ہے کہ ذرا سی بات پر ان کے بارے میں کچھ کہنا نہیں، ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں. ارے آپ نے یہ کیا بول دیا، گستاخی کر دی، آپ کو نقصان پہنچا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. یہ سارے عقیدے ہیں. آئیے دیکھیے عرش والے نے کیا کہا. قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے. قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ تمہارا کیا خیال ہے اس چیز کے بارے میں، ان کے بارے میں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر کے پکارتے ہو نا. ما تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو تمہارا کیا خیال ہے. ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ رب العالمین مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، مجھے، یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ جن کو تم اللہ رب العالمین کے سوا پکارتے ہو، حاجت روا، مشکل کشا، نیا پار لگانے والا، بیڑا پار لگانے والا، روزی دینے والا، رزق دینے والا سمجھتے ہو، نفع نقصان کا مالک جنہیں تم سمجھتے ہو، جن کے جو ہے خوف سے جو ہے تمہیں خوف ہوتا ہے نا. کیا خیال ہے تمہارا. ان ارادنی اللہ بضر، کہ اگر اللہ رب العالمین مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، اگر مجھے کسی مصیبت میں ڈالنا چاہے، حل تو بتلاؤ کیا ہے ایسی کوئی ہستی، ہے کوئی ایسی طاقت، ہے کوئی ایسا شخص، حل ہن کاشفات ضر، کہ اس کے نقصان کو کوئی دور کر دے. ہے کوئی ایسی طاقت ہے؟ اللہ رب العالمین اگر کسی انسان کو نقصان پہنچانا چاہے تو کیا کوئی ایسی ہستی ہے؟ اللہ رب العالمین کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کو رب نقصان پہنچانا چاہے لوگ اس کے نقصان کو روک دیں. ایسی کوئی ہستی ہے؟ بتلائے ہمیں کوئی ہے؟ نہیں. لوگ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب انتقال ہوتا ہے تو لکھ دیا، پورا توصیہ لکھ دیا، پورا نامہ لکھ دیا کہ فرشتے آئیں گے تو دیکھ کر کے ڈر کے چلے جا رہے. یہ تو بھلا کا ماننے والا ہے بھیا، اس سے کوئی سوال و جواب نہیں ہونا چاہیے. فوراً دیکھ کے کہیں یہ تو فلاں کا ہے. اور اگر پوچھ بھی لیا فرشتوں نے بتا تیرا رب کون، تو کہیں گے تو مجھے جانتا نہیں ہے کہ میں کس کا ماننے والا ہوں، کس کو مانتا ہوں میں، تجھے نہیں پتا. کہیں گے اچھا تو فلاں کا ماننے والا ہے. کہیں گے بس بھیا میں جا رہا ہوں اپنا، تو یہی آرام سے لیتا ہے. ارے اتنے درے پڑیں گے نا، وہیں پر اتنے درے پڑیں گے طبیعت ٹھکانے آ جائے گی. سمجھ رہے ہیں کیا کہا اللہ نے. ان ارادنی اللہ بضر حل ہن کاشفات ضر، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ عرش والا مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، تو اس کے نقصان کو کون ہے جو روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا ہے. اور آگے کیا اللہ رب العالمین نے کہا، او ارادنی برحمت حل ہن ممسکات رحمتہ، اور اگر مجھے کوئی رحمت نوازنا چاہتا ہے، کسی رحمت سے مجھے نوازنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین، تو کیا کوئی اس کی رحمت کو کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی روک سکتا ہے؟ کون روک سکتا ہے؟ پھر کہا قل حسبی اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، کیا کہنا، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے.
چاہیے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا ہے, آپ کہہ دیجئے اٹھائیے قرآن پڑھتے جائیے, آپ کو یہ عقیدہ بھی مل جائے گا, قرآن میں ملے گا. چونکہ ہماری عادت نہیں قرآن پڑھنے کے, ہم تلاوت نہیں کرتے ہیں قرآن کی, اور اگر قرآن کی تلاوت کرتے بھی تو اس کے معنی مطلب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, اس کے معنی مطلب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. عربی میں ہے, پڑھتے چلے, ہمارے سر سے نکل گیا کیا کہا اللہ رب العالمین نے, الحمدللہ رب العالمین. ہم جانتے نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین کا کیا معنی ہے, کیا سمجھ میں ہے, کیا مطالبہ کیا جائے, کیا اللہ رب العالمین نے بیان کیا. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہے نا, صرف پڑھ رہے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا معنی. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد بھی طلب کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, تو دیکھیں اللہ رب العالمین کیا کہا, قل, آپ کہہ دیجئے, کہنا کیا ہے, لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا. یہ کہنا ہے, کیا کہنا ہے, اے میرے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, ہرگز ہم کو کوئی مصیبت, کوئی دکھ, کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی. ہرگز لن یصیبنا, ہرگز ہم کو لاحق نہیں ہو سکتی کوئی تکلیف, کوئی بیماری, کوئی پریشانی, کوئی دکھ, کوئی درد, ہرگز ہم کو نہیں پہنچ سکتی ہے. کب تک, الا ما کتب اللہ لنا, اتنی ہی جتنی رب نے میرے حق میں لکھ دیا ہے. ما کتب اللہ لنا, اتنی ہی پہنچ کر کے رہے گی جتنی رب نے میرے حصے میں لکھ رکھی ہے, اتنی ہی ملے گی, اس سے زیادہ ملے گی بھی نہیں. ما کتب اللہ ہوا مولانا, وہی ہمارا کارساز بھی ہے, وہی ہمارا کارساز ہے, کاموں کو بنانے والا وہی ہے مصیبتوں سے نجات دینے والا, خوشی اور غمی زندگی میں آتی ہے, یہ سب کچھ ہے, یہ سب عرش والے کی طرف سے. سمجھ رہے ہیں؟ ہر اعتبار سے تمہارا امتحان لیا جائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. اور اللہ نے کہا ہے نا کہ کیا بغیر آزمائش کے, بغیر تکلیف میں پھنسے ہوئے تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جائیں گے؟ نا, ایسا نہیں ہو سکتا, ہم تمہیں پرکھیں گے, جانچیں گے. خیر, اللہ نے کہا کہ قُل لَن یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا, وہی ہمارا کارساز ہے, اور اسی پر ہمیں بھروسہ بھی کرنا چاہیے. مومنوں کو چاہیے کہ اسی اللہ رب العالمین پر ہی بھروسہ کریں. آئیے دیکھیے, کچھ لوگ ہیں جو سوسا ڈال دیں گے, اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ قرآن میں جو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ مورتیوں کے بارے میں, فلاں کے بارے میں, وہ مجسمے کے بارے میں, یہ سب کچھ کہتے ہیں نا, یہی تو کہتے ہیں. دیکھیے سورہ اعراف آیت نمبر 194 پڑھ جائیے گا. سورہ اعراف آیت نمبر 194, اللہ نے کیا بیان کیا, ان الذین تدعون من دون اللہ, کہ اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو تم پکارتے ہو, اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو تم, پہلی چیز تو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ, اس میں سب شامل ہو گئے. یہ بھی بات ہو, یہیں سے سب شامل ہے, چاہے مورتی ہو, مجسمہ ہو, یا کوئی نیک انسان ہو جو دنیا سے چلا گیا ہے, سمجھ گئے, جس کو ہم پیر ولی بزرگ مانتے ہیں, سب اس میں شامل ہے. آگے اللہ نے کہہ دیا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, عباد امثالکم, وہ تمہاری ہی جیسے بندے ہیں, تمہاری ہی طرح کے ہیں, وہ عباد بندے ہیں, امثالکم, اس کی مماثلت بھی اللہ نے دے دی, تمہاری ہی جیسے بندے ہیں. اب کوئی یہ نہ کہے کہ یہ فلاں مورتی کے بارے میں ہے, یہ بت کے بارے میں, یہ تصویر کے بارے میں. عباد امثالکم, اللہ نے کہا تمہارے ہی جیسے بندے ہیں. فادعوہم فلیستجیبوا لکم, پکارو انہیں, اگر تمہاری پکار کا جواب دے دیں تو پکارو, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ہماری پکار سنتے ہیں, ہماری مدد کر سکتے ہیں. اللہ نے اس کے آگے اور بیان کیا, سورہ اعراف آیت نمبر 197 میں بھی اللہ نے بیان کیا ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو یہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے, تو تمہاری کیا مدد کریں گے؟ اپنی مدد نہیں کر سکتے تو یہ تمہاری کیا کریں گے؟ انفسہم
لا ینصرون، تمہاری تو کیا دور کی بات اپنی پتہ نہیں کس حال میں ہو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ پکار رہے ہو نا، پکار رہے ہو نا، پکارو پکارو قیامت تک پکارو، مستجابوا لکم، تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے، ایک تو سن نہیں سکتے، لا یسمعون دعاکم، تمہاری دعا کو تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے، اور جب سن نہیں سکتے تو ہماری دعا کو قبول کیسے کریں گے، ہماری پکار پر لبیک کیسے کہیں گے؟ بھائی ہم کسی کو پکار رہے ہیں، وہ سنے گا نہیں تو ہم جو ہے وہ ہماری بات کا کیا جواب دے گا؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ پھر اللہ نے وَلَوْ سَمِعُوا، ایک چیز اور فرمایا، اگر سن بھی لے، مان کے چلو پکار رہے ہو نا، اگر سن بھی لے تو بھی تمہاری باتوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، قیامت تک نہیں دے سکتے۔ لیکن آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا، انسان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں، انہیں کو سب کچھ سمجھ رہا ہے کہ یہی ہے جو کچھ بھی ہے، اور کہتے ہو کہ بھائی سب کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ سے مدد مانگو، تو کہ یہ کیا، یہ تو ہمارے لیے وہاں کے سفارشی ہیں۔ یہی عقیدہ تو مشرکین مکہ کا بھی تھا۔ پھر ہمارے اور تمہارے عقیدے میں، ہمارے اور ان کے عقیدے میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی تو کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ارے ہم ان کو صرف اس حیثیت، ہم ان کو خدا نہیں مانتے ہیں، اس حیثیت سے ان کو پکارتے ہیں کہ اللہ کے قریبی ہیں، ہماری سفارش کریں گے۔ ارے عرش والے کو کسی سفارش کی ضرورت ہے ضرورت؟ اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اب رات کی تنہائی میں بھی چپکے سے عرش والے کو پکاریں گے، عرش والا تمہاری پکار سن لے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، مچھلی کا پیٹ ہے، اندھیرا ہے، سمندر کی گہرائی ہے، سمندر کی گہرائی بھی ہے، وہاں سے ڈائریکٹ کوئی جو ہے وسیلہ نہیں ہے، ڈائریکٹ عرش والے کو پکارتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں۔ مچھلی کا پیٹ ہے اور پھر جو ہے سمندر کی تہ ہے، وہاں سے جو ہے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے، شرمندگی کا اظہار ہو کر رہے ہیں اور عرش والے کو پکار رہے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھی یاد کر لو کہ مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی تہ میں انہوں نے جب مجھے یاد کیا اور کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ظالم تو میں ہوں، گناہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں ظالم ہوں، تو ہر عیب سے پاک ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی فریاد بتلاؤ سنی گئی کہ نہیں سنی گئی؟ کوئی کچھ کہا؟ کوئی بیچ میں کوئی واسطہ لگایا تھا؟ انہوں نے کچھ لگایا؟ کہتے ہیں کہاں ہم کہاں وہ، کہاں سنے گا اللہ رب العالمین ہماری؟ یہ کیوں کہہ رہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، جنت سے نکال دیے گئے، دنیا میں آئے، بھٹکتے رہے، اللہ رب العالمین سے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے ہمارے ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، ہم پر رحم نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ فرماتا کہ یہی الفاظ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا اور انہی الفاظ میں حضرت آدم نے اللہ رب العالمین کو پکارا۔ کوئی وزیر آدمی کہتا کہ رے پکارتے رہے، کوئی فریاد نہیں سنی گئی، لیکن جب عرش کے نیچے دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد کے واسطے سے اللہ حضرت آدم نے دعا مانگی، تب تو بولو یہ سب بیکار کی بات ہے۔ ایسے کوئی حدیث کوئی نہیں دکھا سکتا، دنیا کا کوئی انسان نہیں دکھا سکتا ہے، کتنا بھی پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہو، کوئی نہیں دکھا سکتا ہے۔ یہ سب بیوقوف کی اور جو جاہلانہ باتیں ہیں، اس کے کوئی صریح نص موجود نہیں ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ قرآن میں موجود ہے، آپ قرآن پڑھ لیجئے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، بتلائے کس پیر کا آپ وسیلہ لے رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا ہمیں تو سیدھی راہ دکھا دے۔ آپ کس کا وسیلہ لگا رہے ہیں؟ بغداد والے کا؟ کس کا لگا رہے ہیں؟ بتلائیے، کوئی بتلائے، یہاں پہ کس کا لگائیں گے؟ اگر دل میں سوچ رہے کہ فلانی کا ہم لگا رہے ہیں تو تو نے سورہ فاتحہ سمجھی ہی نہیں، کیا پڑھا؟ تیری نماز ہی نہیں ہو رہی۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب بیماری لاحق ہوئی، بڑے بڑے
मुसीबत आई है, सब्र किया है, इसीलिए अल्लाह ने कुरान में उनका तज़किरा किया है। वज़्कुर अब्दना अय्यूब, ऐ लोगों मेरे हमारे बंदे अय्यूब को भी याद कर लो, हमारे बंदे अय्यूब अलैहिस्सलाम को भी याद कर लो। लोग कहते हैं कि कुछ किया होगा दुनिया में तभी तो ये पाप में ये मुसीबत ये बीमारी मिली। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि कुछ किया हो तभी ये बीमारी मिली है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने क्या किया था तो उनको अल्लाह ने ये बीमारी दी। मतलब ये आजमाइशें हैं, रब आजमाता है, हर एतबार से आजमाइश होगी। मुसीबत में डाल करके भी, मुसीबत से निकाल करके भी, औलाद दे करके भी, औलाद ले करके भी, हर एतबार से अर्श वाला तुमको आजमाएगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आजमाइश में डाला है, सब्र कर रहे हैं और रब से फरियाद क्या कर रहे हैं, बगैर किसी वास्ते के वसीले के अर्श वाले को पुकार रहे हैं। रब्बी अन्नी मस्सनियज ज़ुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन, मेरे रब मुझे तकलीफ लाहिक है, मुझे तकलीफ ने छुआ है, मुझे बीमारी लाहिक है और तू अरहमुर राहिमीन है। क्या वसीले लगा, बताइए क्या वसीले लगा, कुछ लगाया? लेकिन आज लोग जो है पता नहीं क्या अकीदे रखते हैं। कुरान पढ़िए यारो, कुरान पढ़ो, कुरान, ये कुरान जो हमारे लिए हिदायत है, नसीहत है, इसमें हर चीज़ें वाज़ेह तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की है। इसको पढ़ोगे तो तुम्हारी समझ में आएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। इसी से जो है आदमी जो है भटक भी जाएगा। अल्लाह उसको जो है, अल्लाह उसको जिल्लत और रुसवाई की गड्ढे में गिरा भी देता है और इसी से जो है बुलंदी पर पहुंचा भी देता है। जो इसको पढ़ता है, समझता है, अमल करता है, अर्श वाला उसको ऊपर उठाता है। जो पढ़ता तो है लेकिन समझते हुए भी उसको नहीं मानता, उसके उसूलों को नहीं मानता, अपने अकीदे की इस्लाह नहीं करता है, तो अर्श वाला ऐसे लोगों को जिल्लत और रुसवाई के गड्ढे में ढकेल देता है। दुनिया में भी मार पड़ती है जिल्लत और रुसवाई की और आखिरत में भी मार पड़ती है। खैर, मैं कह ये रहा था कि जिन को तुम पुकार रहे हो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा, वो तुम्हारी मदद नहीं, वो अपनी मदद भी नहीं कर सकते हैं। ना मालूम नहीं किस हालत में हो, अपनी भी मदद नहीं कर सकते, है ना। और भी इस हवाले से जो है बहुत सारी आयतें हैं, लेकिन आइए मैं अकीदा बतला रहा था, चूंकि ये माह सफ़र का महीना है, इस महीने में लोग जो है बड़ा वो ज़माने जाहिलियत वाला अकीदा रखने वाले आज भी लोग मौजूद हैं कि इस महीने में कोई काम ना किया जाए, सफ़र वगैरह ना किया जाए, वरना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कहते हैं बिल्ली आगे से गुजर गई, रास्ता काट गई, चूहा गुजर गया, इतना डर है तुम्हें, इतना खौफ का, तो करे जा रहे हैं, बिल्ली निकल गई, अरे बस यहीं रुक जाओ, वापस चले जाओ, नहीं तो हालात जो है साजगार नहीं, आगे कोई हादसा हो सकता है। तुम्हें उस बिल्ली पे अकीदा आ गया, उस बिल्ली ने तुम्हारा रास्ता काट दिया है? उसके क्या हैसियत, उसकी क्या हैसियत है, वो कौन सा तुम्हारा रास्ता काट सकती है? अकीदा सीख लो यारो। देखिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया है, हदीस सुन लीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया वालम वालम, जान लीजिए, जान लीजिए, अन्नल उम्मत लव इज्तमाअत, जान लीजिए। क्या जानना है? ये अकीदा कौन सिखला रहे हैं? हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अकीदा सिखला रहे हैं। वालम अन्नल उम्मत लव इज्तमाअत, ऐ लोगों जान लो कि अगर पूरी उम्मत इकट्ठा हो जाए, पूरी उम्मत यानी पूरी दुनिया इकट्ठा हो जाए, यानी किस बात पर? अला यनफउका बिशैइन, तुमको नफा पहुंचाने पर। पूरी दुनिया इकट्ठा हो जाए, पूरी उम्मत इकट्ठा हो जाए इस बात पर कि तुम्हें फायदा पहुंचाए, नहीं पहुंचा सकती है फायदा मगर जितना रब ने तुम्हारे हक में लिख दिया है। अकीदा सुन लो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरी दुनिया इकट्ठा हो जाए इस बात पर कि तुम्हें कोई फायदा पहुंचाए, तो उतना ही फायदा तुम्हें दे सकती है जितना अर्श वाले ने तुम्हारे हक में लिख दिया है, उससे ज्यादा नहीं पहुंचा सकती। और अगर पूरी दुनिया इस बात पर इकट्ठा हो जाए कि तुम्हें नुकसान पहुंचाए, तुम्हें नुकसान पहुंचाने पर, जरर पहुंचाने पर, तकलीफ पहुंचाने पर पूरी दुनिया इकट्ठा हो जाए, तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है मगर उतना ही जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरे हक में लिख दिया है। कद कतबहुल्लाह, जितना तेरे हक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिख दिया है उतना ही नफा भी पहुंचा सकती है, उतना ही फायदा भी पहुंचा सकती है, उतना ही नुकसान पहुंचा सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। या हो सकता है? कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता।
پھر یہ چوہے بلی گزر گئے تو کیوں جو ہے ڈر لگتا ہے ان چیزوں سے. اور ابھی ہم نے وہ آیت پڑھی ہے قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. ہرگز ہمیں کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی مگر اتنی ہی جتنی میرے رب نے لکھ دیا. رب نے لکھ دیا ہے تو آپ چاہے وہ بلی نے راستہ کاٹا چاہے وہاں سے لوٹ آئے پھر بھی وہ آپ کو تکلیف پہنچ کر کے رہے گی. آپ چاہے لوٹ آئے شیشے میں پائے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ آ کر کے رہے گی. جیسے قوم عاد قوم سمود پہاڑوں کو تراش کر کے جو ایک گھر بناتے تھے اتنے مضبوط اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب جو ہے ہم اتنے مضبوط قلعوں میں آ گئے ہیں کہ موت یہاں تک نہیں آ سکتی ہے. لیکن وہاں بھی موت پہنچ گئی. موت سے وہ چھٹکارا نہیں پایا. عرش والے نے ایک جھٹکے میں سب کو ختم کر کے رکھ دیا. کون ہے اس کی جو ہے کوئی حاجت روا کوئی ہے مشکل کشا کوئی ہے فریاد کو جو ہے قبول کرنے والا ہے. مشرکین مکہ بھی جب ان کی کشتیاں بھور میں پھنس جایا کرتی تھی مصیبتوں میں پھنس جایا کرتی تھی تو وہ بھی اپنے ان 360 معبودوں کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کو پکارتے تھے. نجات دے دے میں ایمان لے آؤں گا. نجات دے دے میں ایمان لے آؤں گا. لیکن جیسے ہی نجات مل گئی اور جو ہے پھر شرک کرنے لگے. اب تو یہ ہمارے رب ہے. یہ اس کو بھول گئے. یہ ہے لیکن یہ ہمارے رب ہے. اللہ رب العالمین نے بڑا اچھے انداز میں ان کا بھی تذکرہ کیا ہے قرآن حکیم میں. پڑھیے تو ہے نا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر توحید اور عقیدہ سیکھنا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بھی سیکھ لیجئے. آزمائش اور امتحان سیکھنے ہیں اور کس طریقے سے امتحان اور آزمائش آئی ان کے اوپر یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سیکھیے کہ کس طریقے سے عقیدہ توحید کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے نا رہنمائی پائی عقیدہ توحید کی طرف. سورج کو دیکھا کہا یہ میرا رب ہے. جب ڈوب گیا کہا نہ یہ رب نہیں ہو سکتا. چاند دیکھا تھا یہ میرا رب نہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. ستارے دیکھے یہ بھی نہیں ہو سکتا رب. جو آئے چلے جائیں وہ رب ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے. پھر سمجھ میں آیا کہ میرا رب وہی ہے جو ان سب کا بھی خالق ہے جس نے ان سب کو بھی پیدا کیا. تبھی ناراض ہوئے اور اٹھائی جو ہے چلے گئے بت خانے میں. یہ توڑ تاڑ کے رکھ دیا سب کچھ. پہلے تو سوال و جواب ہوا وہ بھی موجود ہے. ارے بولتے کیوں نہیں بھائی مالکم لا تمہیں کیا ہو گیا کیوں نہیں بولتے ہو. ارے مجھ سے کلام کرو. تم گاؤں والے تو کہتے ہیں کہ سب کچھ چڑھاوا چڑھانے آتے ہیں تم سے بولتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں. اب مجھ سے کیوں نہیں بولتے ہو. بول کے دکھاؤ تو مالکم لا تمہیں کیا ہو گیا نہیں بولتے ہو. اور جب نہیں بولے تو پھر اٹھائی توڑ کر کے رکھ دیا. بڑے کو چھوڑا لٹکا دیا. کہا آنے دو گاؤں والوں کو. پوچھا کہا پوچھ لو اس سے پوچھو اس سے تمہارا عقیدہ ہے نا پوچھ لو. تو یہی ہے کہ جب دماغ میں جو ہے کچھ سمجھ میں نہ آئے بھوسا بھرا ہوا ہو تو کیا سمجھ میں آئے گا. قرآن سمجھتے نہیں ہیں حدیث پڑھتے نہیں ہیں قرآن کی تلاوت ہوتی نہیں. اس کو پڑھیے سمجھیے اور جو ہے اس پہ عمل کیجیے. کیسے عقیدے اللہ رب العالمین میں. کہیں اللہ رب العالمین سوال کیا کہ بھلا ان سے پوچھو تو یہ جو دوسروں کو پکار رہے ہیں نا ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے. اور جن کو یہ پکار رہے ہیں یہ کچھ نہیں پیدا کر سکتے ہیں بلکہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں. یہ مخلوق ہے یہ پیدا کیا کریں گے. اللہ نے ان کو خود پیدا کیا ہے یہ کیا پیدا کریں گے. وَهُمْ يُخْلَقُونَ یہ پیدا کیے گئے ہیں. یہ پیدا نہیں کر سکتے ہیں کسی کو. یہ سارے کام اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس لیے عقیدہ توحید بہت ضروری ہے. توحید اگر ہمارے پاس ہے تو ایک وقت جو ہے اگر غلطیاں ہیں گناہ ہیں شرک نہیں ہے ہماری زندگی میں تو رب کے یہاں معافی ہو سکتی ہے. لیکن اگر توحید ہمارے پاس نہیں ہے شرک موجود ہے ہماری زندگی میں تو لاکھ نمازیں صحیح لاکھ قرآن کی تلاوت صحیح لاکھ صدقات و خیرات کچھ بھی کر لیجئے پوری زندگی آپ جو ہے سجدے میں بتا دیجئے لیکن شرک کر رہے ہیں اور جو ہے عقیدہ توحید میں گڑبڑی ہے تو نہ تو دنیا میں تمہیں کامیابی ملے گی اور نہ ہی آخرت میں تمہیں کامیابی ملے گی. یہ عرش والے نے قرآن میں کہہ دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کہ اللہ رب العالمین شرک کو جو ہے معاف نہیں کرے گا اس کے سوا اور جو کمیاں ہوں گی عرش والا اگر چاہے گا تو معاف
کر سکتا ہے۔ اس لیے مجھے وہ حدیث قدسی یاد آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، قیامت کے دن اگر تم مجھ سے اس حال میں ملے کہ زمین اور آسمان کے برابر تیرے پاس گناہ ہے، زمین اور آسمان کے برابر تیرے پاس گناہ ہے، تو اتنے گناہ لے کر کے آیا ہے، لیکن یہ یاد کر لے کہ اگر اس میں شرک کی آمیزش نہیں ہے تو میں تیرے پاس مغفرت لے کر کے آؤں گا، بخشش لے کر کے آؤں گا۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس نیکیاں کتنی بھی ہوں لیکن اگر زندگی میں شرک موجود ہے اور شرک کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہیں، عقیدے میں بگاڑ ہے، تو پھر قیامت کے دن بخشش نہیں ہوگی، مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کرتے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اوروں کو شریک مت کرنا، جیسے لوگ شریک کرتے ہیں کہ یہ بارش برسانے اللہ کا بھی کام ہے، فلاں کا بھی کام ہے بارش برسانے کا، ہوا چلانے کا کام اللہ کی بھی ہے لیکن تھوڑا اختیار ان کے پاس بھی ہے، روزی وہ بھی دیتے لیکن ان کے پاس بھی کچھ نفع نقصان، یہی تو کہتے ہیں لوگ، یہ تو کہتے ہیں۔ یہ سب اگر ہماری زندگی میں موجود ہے تو ایک بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، آپ کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن اگر شرک ہماری زندگی میں تو کبھی معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے، عقیدے کی اصلاح کیجئے۔ آپ راستے سے جا رہے، چاہے چوہا گزر جائے، بلی گزر جائے، علیہ توکلت حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا مالک ہے، وہ پروردگار ہے، میرا بھروسہ اسی ذات پر ہے اور میرے لیے وہی کافی ہے۔ حسبنا اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے کوئی نہیں، عرش والا ہی میرا کارساز ہے، وہی جو ہے مجھے بچائے گا، کیونکہ وہی بہترین کارساز ہے، وہی بہترین نگہبان ہے۔ اس لیے اسی کی ذات پر بھروسہ رکھیے اور اپنی زندگیوں سے یہ جو بدعقیدگی ہے اس بدعقیدگی کو ختم کیجئے، ایک اللہ کی پرستش کیجئے، اس میں کسی اور کو ساجی اور شریک مت بنائیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جو باتیں بیان کی ہیں، مولا کریم ہم کو بھی سمجھنے کی اور سامعین کو بھی سمجھنے کی، اور اس میں سے جو صحیح باتیں ہیں مولا کریم اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ پروردگار عالم ہم سے جو کہنے میں لغزشیں ہو گئی ہیں مولا کریم، انسان ہے پروردگار عالم، ان لغزشوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں، خطا کار و سیاہ کار بندے ہیں مولا کریم، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں۔ اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے عقیدے میں جو بگاڑ ہے مولا کریم ہمارے عقیدے کو اصلاح فرما دے۔ الہ العالمین جو بیمار ہے مولا کریم انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ پروردگار عالم جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین جو کسی بیماری سے، کسی بھی مصیبت دکھ درد سے اللہ گزر رہے ہیں مولا کریم اس بیماری سے اے اللہ ان سب کو نجات دے دے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب اس دنیا سے اٹھا تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر اٹھا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی محمد۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون